वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती, बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अंकारा एयरपोर्ट पर मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक मुलाकात में तुर्की के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम भी शरीक हुए। नायब सदर जोदत यलमास, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और तुर्क मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी मुलाकात में मौजूद थे। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 121 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस के ऑपरेशन में कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और तमाम सहूलतकार गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार की SSP CTD और आला पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िया लंजार ने बताया कि रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजुओं से था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत भी मुलव्विस है। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा, खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे फरा से था। हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। दहशतगर्दों के एतराफी बयान में अफगानिस्तान से हिदायत और दहशतगर्दी का मवाद लेने का एतराफ किया गया। चीन का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज में महफूज जहाजरानी बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बीजिंग को खलीजी खित्ते में दोबारा बढ़ती हुई फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। किसी भी नई कशीदगी से बेगुनाह शहरियों को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। आबना हुर्मुज से मुल्हिका मुल्कों के जायज हुकूक और मफादात का एहतराम किया जाना चाहिए। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों का रावला कोट में फोर्सेज और शहरियों पर हमला, 1 रेंजर्स एहलकार शहीद, 1 जख्मी। मुसल्ला जत्थों ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब आबादी पर भी फायरिंग की। मुसल्ला जत्थों ने बलूच बाजार में शाहरा पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी कर दी। कोटली ता तराड़खल शाहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर फोर्सेज के 11 जवान जख्मी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से कानून शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ 0 टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। कालादम कमेटी के साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। सरगना महरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। HIV का मामला इंतहाई संगीन है। अब तक HIV के 78 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वलीका अस्पताल के 37 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। सिंध के वजीर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतासरा बच्चों का इलाज के साथ उन्हें सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस इंतहाई हसास मसले का कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। अगर अमले में किसी ने लापरवाही की तो सख्त तरीन सजा यकीनी बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान पर सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और शोहदा के खानदानों की दिल आज़ारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता।
رانا ثناء اللہ کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا اللہ تعالیٰ شہداء کے ورثہ غازیوں کو صبر جمیل اور یقین محکم سے مالا مال رکھیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ملک کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ مسلح افواج کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر خالد محمود صدیقی نے کہا تاریخ کے اہم موڑ پر مجاہدوں کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک سے زیادتی ہے۔ سیاستدان ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جوانوں کی لازوال قربانیوں کو پیسوں میں تولنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تنقید کرنے والے اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بھی سرحدوں پر بھیج کر دکھائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان اپنے دونوں بیٹوں کو سرحد پر بھیجے، 1-1 کروڑ اپنی جیب سے دوں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں چندے اور خیرات پر پلنے والوں کو قربانی کا کیا پتہ، شہداء پر ہرزہ سرائی کرنے پر معافی مانگو۔ آئی پی پی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا، کہتے ہیں جوان ہماری وطن کی خاطر شہادتیں دے رہے ہیں۔ مولانا کے بیان نے شہداء کے لواحقین کا دل توڑ دیا ہے۔ ایوان صدر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں ملکی صورتحال سمیت آزاد کشمیر کے امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے اجلاس، وزیر اعظم کا کہنا تھا ملکی معیشت کو کیش لیس نظام پر منتقل کرنے سے پائیدار معاشی ترقی ہوگی۔ بینک اور مالیاتی ادارے کیش لیس معیشت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم کی مرچنٹس کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ وہ شہر چابہار، جاسک، کنارہ، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہی جن نے مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا ایران میں کارروائیوں کا مقصد امریکی شہریوں اور امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، دعویٰ کیا امریکہ کے زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ اردن کا ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے پھر آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اب آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مفید ہے۔ آبنہ ہرمز میں صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکیں گے، دیگر ملکوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ تمام کارگو پر امریکہ 20% فیس لے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے شروع ہوگی۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اس سے معاوضہ لینا چاہیے۔ 20% زیادہ ہے، ایران منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، کم معاوضہ لے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ کو کسی صورت دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی مداخلت کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر ممباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک۔ حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔
اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے، ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی، ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 0.8%، سیول کا کاسپی انڈیکس 3.2% اور شنگھائی انڈیکس میں 0.4% کمی۔ سنگاپور کے اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس میں 0.3%، ممبئی کے سینسیکس انڈیکس میں 0.52% اور نیفٹی 50 میں 0.41% کی کمی دیکھی گئی۔ نیو یارک سٹاک مارکیٹ میں نسدق انڈیکس 1.55% اور S&P 500 انڈیکس 0.79% گر گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی، 5,384 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,74,542 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دیابر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی، مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں، واٹر چینلز متاثر، خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی و بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔